ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سسٹرز کیفے اسلام چینل اردو پر، اور جہاں کہیں پر بھی آپ ہیں دنیا میں، آپ کی صبح ہے، شام ہے، رات ہے یا دن کا وقت ہے، ہم آپ کو اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات ہیں کہ آپ کے کام جو آپ نے شروع کیے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچیں، اور اگر کوئی پریشانیاں ہیں آپ کی تو وہ جلدی آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور بہت ساری نیک خواہشات آپ سب کے لیے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام میں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت اہم ہے جس پر ہم بات کرنے کے لیے جائیں گے، اور بات کرنے سے پہلے اور ٹاپک بتانے سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب ہم والدین بنتے ہیں اور ہماری اولاد کی طرف سے ہمیں مختلف جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تعلقات ہمارے ان سے بن رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں کے لیے مختلف کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ کچھ بڑوں سے سنا ہوتا ہے، کچھ دوستوں سے سنا ہوتا ہے، کچھ فیملی میں دیکھا ہوتا ہے طریقے ایسے کہ جن سے بہتر تعلقات بچوں سے بنائے جائیں، اور ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کا تحفہ دیا ہے تو ہم اس سے بہت زیادہ محبت کریں۔ محبت فطری بھی ہے، لیکن ساتھ میں محبت کے اظہار کے طریقے سب کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سب والدین اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑھ کر اور جتنا بہتر طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں وہ اپنے اولاد کی خواہشات کو پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی زندگی کے اندر آسانیاں لے کر آئیں، اور اولاد کی طرف سے بھی بڑا اچھا رسپانس ملتا ہے۔ عموماً چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنی بہت ساری اچھی باتوں سے، عادتوں سے، اپنی مختلف ایکٹیویٹی سے ہمیں خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹے سے بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں اس ٹائم پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اچھا اب شخصیت جو ہے ان کی بدل رہی ہے، ان کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ خود کرنا چاہتے ہیں، خود سوچتے ہیں، اور اپنے طرف سے اپنے نئے تعلقات بنا رہے ہیں، نئی نئی سوچیں ہیں، نئے نئے مسائل ان کی زندگی میں آ رہے ہیں جو ان سے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم میں سے کچھ لوگ گھبرا بھی جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں پہلے ایکسپیرینس اس کا نہیں ہوا ہوتا، اور ہم دوسروں سے مشورے بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے پیرنٹس سے ملتے ہیں، دوست احباب سے ملاقات ہوتی ہے، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں کے بچے نے جو ہے وہ فلاں کوئی اس کے ساتھ ایشو ہے، اور پھر ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اور بھی لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ تو اسلام چینل اردو پر جب ہم یہ پروگرام کرتے ہیں سسٹرز کیفے، اس میں عموماً ہم بات کر رہے ہوتے ہیں والدین کے ایشوز کے، اور اسی طرح ہم یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے، جو ہماری آج کی یوتھ ہے، وہ ان کو اپنے والدین سے کیا شکایات ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو کیا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بات سمجھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، یا ان کی جو مسائل ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ یہ ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اسی سے ملتا جلتا ایک ٹاپک یہاں پر رکھا ہے جس پر ہم ڈسکشن کریں گے، اور آپ بھی ہمیں اس کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو یوتھ کے پریشرز ہیں، مختلف قسم کے سوشل پریشرز، ان کے ایموشنل پریشرز، ان کے کلچرل پریشرز، جو ان سب پر ہم یہاں پر بات کریں گے۔ ان کی لائف میں کیا چینجز آتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ان چینجز کی وجہ سے ان کے اندر جو سمجھیں کہ اوپر نیچے جذبات ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اپنا جو مزاج ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ میں جو پریشرز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے، کمیونٹی کی طرف سے، اپنے اسکول کے، کالجز، یونیورسٹیز میں، وہ کیا ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات یہاں پر کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارا پروگرام میں ساتھ ساتھ موجود ہیں تو کال کیجئے، اپنا اوپینین شیئر کیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ آپ نے اپنے ارد گرد جب نظر ڈالی تو یوتھ کو کیسا پایا؟ آپ کو لگا کہ یوتھ سے ڈیلنگ کرنی آسان ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، اور ہمارے زمانے کے بچے اور آج کے زمانے کے بچے بہت مختلف ہیں، یہ بہت دفعہ بات کی جاتی ہے۔ تو جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آئیے اور ہم سے شیئر کیجئے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے اپنے پروگرام میں، اور ساتھ میں ہم یہاں پر بات کریں گے اپنی گیسٹ سے۔ ہمارے پروگرام کی گیسٹ ہیں سسٹر سدرہ نعیم صاحبہ، جو یوتھ کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، مختلف فیلڈز میں بڑی ایکٹیو ہیں یہ، اور اس موضوع پر ان کی بڑی ریسرچ ہے
کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم ان کو یہاں انوائٹ کریں، ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا اوپینین رکھتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ اس موضوع پر آپ ویسے بھی بہت ساری، میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت پروگرامز بھی کیے ہیں اور مختلف آپ ورک شاپس بھی کنڈکٹ کرواتی ہیں، تو یقیناً آپ کی بڑی ریسرچ ہوگی اس پر اور آپ کی اپنی آبزرویشن بھی ہوگی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا واقعی یہ ایج ایسی ہے کہ جس میں مسائل ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جی کافی، کیونکہ ایک تو ہارمونز بہت زیادہ نا اس ایج پہ نا وہ ہوتے ہیں، انکریز ہو جاتے ہیں ہارمونز۔ پیوبرٹی، جو بچے پیوبرٹی ریچ کر سکتے ہیں، ان کا دماغ نہیں صحیح کام کرتا، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کا مائنڈ کیا ہے، وہ ڈیسیجنز، گڈ ڈیسیجنز نہیں میک کر سکتے اس ٹائم پہ نا، ان کے ہارمونز، برین چینجز ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ۔ تو دوسرا یہ بات ہے کہ ان کے جب اسلام میں نا جو سنز ہیں نا اور جو گڈ ڈیڈز ہیں اس وقت رجسٹر شروع ہو جاتے ہیں۔ جب پیوبرٹی شروع ہوتی ہے تو نا جو ہیں فرشتے وہ اس وقت پھر شروع ہو جاتے ہیں لکھنا گڈ ڈیڈز۔ تو جو شیطان ہے اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو جو شیطان ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بیڈ ڈیڈ زیادہ رجسٹر ہوں، تو وہ پھر وہی ٹائم ہے کہ شیطان بھی نا پھر شروع ہو جاتا ہے ہمیں وسپر وغیرہ کرنا۔ اچھا، ایک تو ایج ہی مشکل ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ ہارمونل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ایک بچہ جو جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم ہر بات منوا رہے ہوتے ہیں، ہر بات ہماری مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ایون کھانے پینے میں ہی ہم نے بڑی عادات ڈالی ہوتی ہیں، لیکن اب ہم کہتے ہیں اچھا وہی بچہ جو فلاں چیز بڑے شوق سے کھاتا تھا لیکن اب نہیں کھا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے اندر چینج بھی آ رہا ہے نا، لیکن ساتھ میں یہ کہ ارد گرد کا جو معاشرہ ہے، اس کے جو اپنے فرینڈز ہیں جن سے وہ ملتا ہے، جن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، وہ بھی بہت سارے پریشرز ہیں اس کے اوپر نا۔ اچھا، پیرنٹس چونکہ اس چیز کو نہیں جانتے، ان کے سامنے وہ نہیں ہو رہا، بچہ جب نظروں سے دور ہوتا ہے تو وہ نہیں جان پا رہے ہوتے کہ کس چیز کا پریشر ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک آپس میں تعلق خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی، پیئر پریشر بہت زیادہ ہے آج کل۔ جو بچے ہیں وہ گھر پہ کم ہوتے ہیں اور باہر زیادہ، باہر کا انفلوئنس زیادہ ہے، تو اس لیے جو بچہ ہے اس میں نہ اس کی اپنی آئیڈینٹی اسٹرانگ ہونی چاہیے کلچر میں بھی، اور مذہب سب سے امپورٹنٹ ہے۔ مذہب جو اسٹرانگ ہو وہ پھر باہر انفلوئنسز کے ساتھ ساتھ بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سدرا، آپ کا کیا اوپینین ہے کہ آپ نے کہا مذہب جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کے بلیفز۔ اچھا، یہاں پر یہ کہ بہت سے پیرنٹس اسی چیز کو سمجھتے ہوئے بہت زیادہ سختی کر رہے ہوتے ہیں نا اس ایج میں، کہ بچہ جو ہے وہ، جیسے میں نے دیکھا ہے کہیں پر بھی دنیا میں ہو کہ بچے اسکول سے آتے ہیں، اس کے بعد ہم بس ان کے اوپر ایک کے بعد ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو انہوں نے مسجد جانا ہے، یا مدرسے جانا ہے، یا قرآن ٹیچر ہیں، یا اسلامک اسٹڈیز ہے، پھر ویکینڈ آتا ہے تو پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بزی کہیں رہیں تو پھر ہم ان کو بھیجتے۔ تو کبھی کبھی کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے ماحول سے یا سختی سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں، مطلب مذہب کو بچے تک منتقل کرنے کا بھی کیا طریقہ ہوگا؟ ہاں، ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک تو فار ایگزامپل ہمارے بچے مدرسہ جاتے ہیں اور قرآن شریف بس دورے قرآن پڑھ کے ختم کر کے اور بس ختم، مدرسہ ختم اور مسجد بھی بند، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن شریف میں لکھا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ترجمہ کے ساتھ قرآن شریف پڑھو تاکہ پتہ ہو کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر جو بہت ضروری بات ہے نا، انڈرسٹینڈ ریلیجن کو کرو، یہ نہیں کہ پیرٹ فیشن یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈ کرو کہ کیوں حجاب ہم نے پہنا ہے، تو کیوں۔ صحیح، بالکل آپ نے نا انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ باہر جا کے پھر ہم نے ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ صحیح، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے سدرا کہ جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہماری جتنی بھی توقعات آتی ہیں، مطلب جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں سے ہوتی ہیں نا، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اسی ایج سے گزر کے اس ایج تک آئیں۔ تو یہ بھی بہت اچھی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی سامنے رکھیں
کہ بہت دفعہ آپ بھی ریبیلیس ہو جاتے تھے, آپ جو ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, جو ہم عبادات کر رہے ہوتے ان کے حوالے سے آپ کی وہ دلچسپی نہیں ہوتی تھی, اور اب آپ کے بچے بھی وہی چیزیں دہرائیں گے نا, تو ایک ہی ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے, ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے, اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آج کل کا زمانہ اور ہے. جس دنوں میں ہم بڑے ہوئے تھے, اس دنوں میں جو پیرنٹس کہتے تھے ہم جلدی سے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے, عزت ہوتی تھی, رسپیکٹ ہوتی تھی پیرنٹس کی. اب 20 سال بعد اور زمانہ ہے آج کل, وہ زمانہ چلا گیا کہ ہم پیرنٹس ان کو بتا سکے کہ یہ کرو اور انہوں نے یہی کرنا ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک وہ زمانہ تھا جس میں یہ سختی تھی, ایک سختی بھی تھی, ایک اس طرح کا کلچر بھی تھا ایٹ کٹ کہ رسپیکٹ زیادہ ہوتی تھی, اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ تھا نا کہ بھائی اچھا یہ کہہ دیا تو یہی کرنا ہے, لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے. اور صرف یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ آپ اوور آل ہر جگہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ وہ جو پہلے کے جو ایک پیمانے ہوا کرتے تھے رسپیکٹ کے, عزت کے, نیچی نگاہ کر کے بات کرنے کے, تھوڑا بڑے آئیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جانے کے, وہ سب ہر جگہ ہم دیکھیں تبدیل ہو رہے ہیں. ہاں, پورے دنیا میں نا ایسے ماحول اب جا رہا ہے, ویسٹرنائز سب پورے دنیا میں پھیل گیا نا اب. تو اب آج کل بچے جو ہیں وہ ان کو کچھ بتاؤ تو ان کے لیے نا ریزن بتانا پڑتا ہے کہ کیوں ایسے نہیں کرنا, پھر انڈرسٹینڈ کریں گے, پھر وہ لسن کریں گے. اچھا اسی لیے میں آپ سے یہ بات پوچھ رہی تھی کہ جو ہم مذہب کی بات کریں, دین کی بات کریں, خصوصاً ہم نوجوانوں کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا نمازیں نہیں پڑھ رہا تو قرآن کی طرف نہیں جا رہا تو فلاں چیزیں, اور پھر ان کے جب اور رویے سامنے آتے ہیں تو ہم اور اپسیٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ زیادہ بہتر شاید یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی لائف میں چینج لے کر آئیں, خود رول ماڈل بنے, اور صرف یہ توقع نہ رکھیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا یا نہیں کر سکے وہ بچے کریں گے نا. جی, گڈ رول ماڈل آپ خود ہو, اور بچپن سے نا یہ سب کچھ پہلے انسٹل کرو, کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دم وہ پیوبرٹی ریچ کرتے ہیں بچے, اور ایک دم ہو یہ تو نماز بھی نہیں ابھی پڑھتا, اور وہ ایک دم پریشان ہو جاتے, اور یہ حجاب ابھی پہنے اسی وقت کیونکہ پیوبرٹی اس کی ریچ ہو گئی ہے. لیکن ایسے نہیں ہے بچوں کے لیے نا, جب چھوٹے ہیں بچے وہ دنوں میں شروع کرو سب کچھ, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹین ایجز بن کے ٹو لیٹ ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. ناظرین, یہاں پر ہم بات کریں جو ہمارے یوتھ جو پریشرز فیس کر رہی ہے, اور ساتھ میں جو پریشانی ہوتی ہے والدین کو, کس طریقے سے ان مسائل میں آگے بڑھنے کی راہ کیا ہے, اس پر ہم بات کریں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, آپ بتائیے. جی شکر الحمدللہ. میں نے آپ کا ٹاپک سنا ہے, سارا مکس کچھ ہے, اور میں بچوں کے والے سے بات کروں گی, اپنے بچوں کے والے سے کر رہی ہوں. جی کیجیے بات. یہ جو بچے ہیں نا, ہم اپنے ماں باپ کو چاہیے پہلے سٹارٹنگ سے ہی بچوں کو نہ سکھانا, بیٹھنا اٹھنا, بڑوں کا ادب کرنا, تائے چاچے کا, جو بڑا آ جائے کھڑے ہو جاؤ. کتنے گھروں میں گئی ہوں, بچے پرواہ نہیں, باپ آیا, دادا ہے, ماں آئی ہے. ہم نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا, ہم نے خود یہ سیکھا تھا, بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ بڑا آئے کھڑے ہو جاؤ, جگہ دو ان کو بیٹھنے کی. یہاں پہ ماں باپ کو خود ہی نہیں پتا تو ہم تھوپ دیتے ہیں بچوں کے اوپر. پہلے ماں باپ کو اچھا ہونا چاہیے, یہ چیزیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے. بالکل, بچوں کو یہ سکھائیں کہ بچے کیا کریں. بچے ہوتے ہیں, ان کو اچھی تربیت دینی چاہیے. ہم تو ماشاءاللہ شروع سے ہم نے اپنا ہمارا مولیا ساتھ تھا, اور اسی طرح بچوں کو تربیت کی ہے میں نے ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کی بچیاں ہیں. بات کرنے کا ادب سکھاؤ, بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اور آپ کی اپنی رائے جو ہے اس کو شامل کرنے کا. پیرنٹس کی ہے ذمہ داری بہرحال, اور بات یہی ہے نا کہ ہم اپنی کوشش کریں. کسی بھی کام میں ہم کھانا ہی اچھا بنا رہے ہوتے ہیں یا گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے نا, جس طرح کا ایک اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق. اب اس کے بعد اگر کسی دوسرے کو پسند آتا ہے نہیں پسند آتا, یہ تو دوسرے کے اوپر. اسی طرح بچوں کی تربیت میں مجھے لگتا ہے کہ آدھا کام تو ہمارا ہے کہ ہم نے تربیت کرنی ہے, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر رکھنا اور ان کو آگے تک لے کر جانا, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. جی ضرور, یہ رول ماڈلنگ امپورٹنٹ ہے جیسے یہ سسٹر نے بتایا ہے, اور رول ماڈلنگ کے سوا پھر اسلام بھی امپورٹنٹ ہے, ان کو بتاؤ, کیونکہ یہ تو سیرہ ہے نا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا,
کہ ان کے جو گڈ مینرز تھے تو ان کے بتاؤ کہ ایسے کرنا ہے. بالکل سننا کیا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا سجا میں آپ سے پوچھوں گی, یہ بہت ساری باتیں تو ہم کرتے ہی ہیں تربیت کے حوالے سے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو ایک پیئر پریشر پہ ہم بات کریں تو بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے فرینڈس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. میں پچھلے ایک ویک سے مختلف ایسے لوگ اپنے پرابلمس شیئر کر رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کے فرینڈس کا نہیں پتہ, انفلوئنس اچھا نہیں ہے اور بچوں کے اندر خراب عادتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو آپ مجھے تھوڑا سا ایک تو یہ بتائیں کہ یہ پیئر پریشر کیا ہے, یعنی جو صحبت ہوتی ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے, اثر ڈالتی ہے وہ بچوں کے اوپر, اور پیرنٹس کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی, تو پیئر پریشر جو ہے وہ باہر ہے. فار ایگزامپل بچے یونیورسٹی جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو وہاں سب ایٹماسفیئر کچھ اور ہے. تو جو بچہ اس کے گھر میں آتا ہے تو اس کے ایٹماسفیئر اور ہے, تو پھر باہر جاتا ہے تو اس کو فٹ ہونے کے لیے وہ پھر بدل جاتا ہے تاکہ اپنے فرینڈس ایکسیپٹنس ہو جائے اس کے فرینڈس کے ساتھ. تو وہ جو بچہ ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا, ویک ہوتا ہے, ایمان میں بھی کانفیڈنس نہیں ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فٹ ہونا پڑے گا اس ایٹماسفیئر میں اور مجھے چینج تھوڑا بہت اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ پرابلم ہے. تو بچے جو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, جس کا مذہب اسٹرانگ ہوتا ہے, کلچرل آئیڈینٹی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ پھر لیس پریشر اس کو پڑے گا باہر سے. صحیح. اچھا ایک بات تو یہ نا سدرا کہ ہم ہر وقت تو بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, مطلب ہمیں انہیں جانے دینا بھی پڑتا ہے نا لائف میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقت ان کے اوپر کوئی آپ نے نظر رکھی ہوئی ہے اور وہ آپ کی نظر, وہ بھی ایک غلط ایکسٹریم ہے نا کہ جو والدین بچوں کو بالکل آزادی نہیں دیتے اور بڑے ہونے کے ساتھ بھی ان پر اتنی زیادہ پوچھ گچھ اور نظر رکھتے ہیں کہ پھر بچے اپنے آپ کو, ان کو لگتا ہے دم گھٹ رہا ہے ان کا. لیکن جب آزادی دی جاتی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے لیے نارمل ہے کہ وہ جب جہاں جاتے ہیں وقت گزارتے ہیں, آپ کوئی اسپورٹس ہے ان کا یا کوئی کسی کلبز میں جا رہے ہیں وہ, یا پھر یہ کہ کہیں انٹریکٹ کر رہے ہیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, وہاں جس طرح کے بھی لوگ ہوں گے جو جن سے وہ بار بار ان لوگوں سے مل رہے ہوں گے, وہ ان کے اوپر ایک پریشر ڈال سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ پریشر جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی ان سے کچھ کروا رہا ہو, لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ اور لوگوں کی یہ لائف ہے تو ان کو اٹریکٹ کرے گی وہ چیز. جی, اور یہ بھی نہیں ہم سٹاپ کر سکتے کہ ان کو کہیں وہ جائیں نہ کہیں, لیکن جہاں بھی جائیں گے پورے دنیا کا نا ایٹماسفیئر ایسے ہی ہے, باہر ہوئیں گے نیگیٹو انفلوئنسز, لیکن جو بچہ ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, کانفیڈنس اس کے اندر ڈالنا ہے, اور اس کو نا پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کا مذہب کیا ہے جو اس کو سٹاپ کرے گا کہ وہ غلط کاموں میں نہ جائے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ اس کا کلچر اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ میں پاکستانی ہوں یا جو بھی ہے وہ, جو جس بھی جگہ کا ہے اس جگہ کا. اور سب سے جو ہمارا کلچر ہے وہ تو اسلامک کلچر ہے نا, اپنی اسلامک آئیڈینٹی پر آپ جو ہیں وہ اگر پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور اس چیز پہ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں بحیثیت مسلمان میں اس باؤنڈری کے اندر رہوں اور یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں, اور جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کوئی غلط نہیں ہے, بلکہ یہ میرے مذہب کا, دین کا میرے اوپر اعتماد ہے اور میں بھی اس طرح سے رہ سکتا ہوں. اچھا اگر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یعنی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ہم کبھی کبھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ پیئر پریشر جو ہے اس سے پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جب مدرسہ جاتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, وہاں سب مسلمان ہوتے ہیں, سب ان کے جیسے ہوتے ہیں, وہاں کوئی نیگیٹو انفلوئنس نہیں ہو سکتا مسجد میں. فار ایگزامپل یا کوئی اور والنٹری کام میں جائیں. میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کروں گی کیونکہ کبھی کبھی آپ کے ایسی جگہوں پر بھی آپ کا نیگیٹو امپیکٹ آپ پر ہو سکتا ہے, ایسا پریشر آپ پر ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہر طرح کے بچے آتے ہیں, ہر طرح کے جو ہے وہ یوتھ وہاں پر آئے گی, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہی ان کی سب چیزیں صحیح ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے ایسا اعتماد نہیں کر سکتے کہ اچھا فلاں جگہ بچہ جائے گا تو وہاں تو بس ہر ایک اس کو اچھی ہی چیز دے گا. غلط بھی ہو بھی سکتا ہے مسجد میں, لیکن تھوڑا لیس تو ہوئے گا نا, اتنا تو نہیں نا, وہاں اسموکنگ وغیرہ تو نہیں نا ہوئے گی فار ایگزامپل, اور وہاں کوئی نہ کوئی تو ہوئے گا نا دیکھنے کے لیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ایک پیئر پریشر ہوتا ہے اس سے پیرنٹس کیسے بچے کو کیسے کانفیڈنس دے سکتے ہیں؟
کانفیڈنس یہی ہے کہ وہ اپنے مذہب میں ان کو پتہ ہو کہ یہ برا کام ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس کا یہ نتیجہ ہے. تو جب ان کو پتہ ہو یہ بچے کو, پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا. کانفیڈنس ریلیجن میں اور کلچر میں نا سب تو پہلے ہمارے ملکوں میں ان کو لے کے جاؤ, ان کو دکھاؤ یہ ہمارا کلچر ہے. ان کو اپنی زبان بھی سکھاؤ, یہ بھی ضروری ہے کیونکہ پھر یہ نا کلچرل کرائسس ایک بہت زیادہ ہے ٹین ایجز میں. وہ اپنے آپ کو گھر میں کچھ اور سمجھتے ہیں, باہر جاتے ہیں کچھ اور سمجھتے ہیں. اب ان کو نا اسٹرانگ کرو اپنے فوڈ میں, اپنا فوڈ کھلاؤ, ان کو پیچھے لے کے جاؤ اپنے ملکوں میں, ان کو دکھاؤ یہ دیکھو کتنا اچھا ملک ہے ہمارا. ایک میری فرینڈ ہے تو اس کی بیٹی بالکل ہی ان اسلامک اور انگریزی بن چکی ہوئی تھی, تو اس کو نا ایک دم اس کو لگا کہ یہ تو بالکل اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتی ہی نہیں ہے. تو اس نے اپنی بیٹی کو نا ہالیڈے پہ لے گئی پاکستان. وہاں جو اس کی بیٹی حیران ہو گئی, وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو پتہ نہیں پنڈ یا پتہ نہیں کیسے ہوئے گا وہاں پاکستان, اور حیران ہو گئی کہ یہاں اتنے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں, سب کچھ ہے, اور کھانے پینا اتنا اچھا ہے سب کچھ. اتنا وہ خوش ہوئی وہاں جا کے. تو جب واپسی کا ٹائم آیا تو وہ کہتی میں نے نہیں واپس آنا یہاں. ٹھیک ہے. اچھا اب اور مجھے بتائیے کہ اور کیا پریشرز ہیں یا کیا چیلنجز ہیں یوتھ کے جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو گینگ کلچر ہے, جو خاص کر جو بوائز ہیں نا وہ گینگ کلچر میں چلے جاتے ہیں. تو اب گینگ میں نہیں جائیں گے تو پھر وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ نا سیپریٹ ہے, ان کا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے. تو گینگ کلچر میں پھر کافی بیڈ چیزیں جو ہیں اسلام کے خلاف, نائف کرائم, ڈرگس اور الکوہول, سگریٹس, گیمبلنگ, میوزک, ایسی کر کی چیزیں. ان کو نا سب کچھ یہ اسلام کے خلاف ہے. تو اسلام میں جو ان کو پتہ ہو تو پھر یہ نہیں کریں گے یہ کام. اور ان کو ایسا نہیں ہے صدرہ کہ اگر ان کو پتہ ہو تو وہ نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ پتہ تو سب کو ہوتا ہے نا, جب انسان کوئی مسٹیک کر رہا ہوتا ہے اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ اس کو نہیں پتہ, لیکن بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کہ اچھا یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, فلاں فرد اچھا ہے, فلاں فرد برا ہے, لیکن پھر بھی ہم کچھ پریشرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم. ہاں تو پھر میں سیکنڈ بات کہہ رہی تھی, اسلام کے علاوہ نا ان کو سائنس بتاؤ. اب سگریٹ پیتی ہو تو اس کے نا یہ نتیجہ ہے, لنگ کینسر اور لنگس, پھر بریدنگ اور سب کچھ پرابلمس. سائنس کے ساتھ بھی بچے نا سمجھ جاتے ہیں الکوہول کا نتیجہ کیا ہے, برین کے اوپر کیا افیکٹ پڑتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھر. اور شیشہ, آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ سوچتے ہیں سگریٹ پینا حرام ہے لیکن شیشہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے مسلمان ملکوں میں تو شیشہ پیتے ہیں, عراق وغیرہ میں. تو شیشہ یہاں نا کلبز بنے ہوئے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ بھی وہی سیم افیکٹ ہے, بلکہ زیادہ سگریٹ کے علاوہ زیادہ ہے افیکٹ شیشہ کا. تو ان کو نا سائنس کے ساتھ بھی, میں نے کافی سائنس کے ساتھ نا ٹین ایجز, فار ایگزامپل یونیورسٹی میں میں سائنس کے ساتھ ان کو بتاتی ہوں تو وہ سمجھ لیتے ہیں سائنس کے ساتھ, جن کے اندر مذہب نہیں ہوتا. تو ان کو پکچرز دکھاؤ کہ یہ ہوتا ہے جب آپ یہ کرتی ہو اور آپ کا لائف سپین لو ہو جاتا ہے, اور ڈپریشن, مینٹل ہیلتھ, پورے لائف تباہ ہو جاتی ہے یہ چیزوں کے ساتھ. تو سائنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور جو کلچرل آئیڈینٹی ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز میں. آپ جاؤ, فار ایگزامپل میں کافی کرتی ہوں انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز, کوئزز, فوڈ ایکٹیویٹیز, جہاں سب ڈفرینٹ کنٹری کے لوگ فوڈ لے کے آتے ہیں. اس کے ساتھ جو بچہ نا اس کا کلچرل آئیڈینٹی اسٹرانگر ہو جاتا ہے, وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے, یہ دیکھو میں سموسے لے کے آیا ہوں. پھر سب اس کو پوچھیں گے یہ کتنا اچھی ڈش ہے, اب ہمیں بتاؤ سموسہ ہے کیا اور کس ملک سے ہیں آپ. اس کے ساتھ نا کلچرل آئیڈینٹی زیادہ مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے صدرہ, ہم بریک کے بعد آئیں گے, دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا آج کا, جس کا ٹاپک ہے یوتھ کے پریشرز, یوتھ
جن مسائل کو فیس کر رہی ہے، اور ہمارے بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان سے تعلق بنانا، ان کے مسائل کو سمجھنا اور مسائل کو سمجھتے ہوئے پھر ان کو سپورٹ کرنا کس طریقے سے پاسبل ہے، کس طرح سے ممکن ہے، اس پر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر جب بھی بات کی جائے بہت سارے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے، ہمارے ساتھ شامل ہوئیے اور اپنا اوپینین شیئر کیجئے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم یوتھ کے پریشرز پر اور یوتھ کے مسائل پر. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. اچھا، بریک سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے تو میں یہ بھی چاہوں گی کہ ہم یہ بات کریں کہ بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو فرینڈز بنانے میں پرابلم ہوتا ہے اور وہ نہیں فرینڈز بنا پا رہے ہوتے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی فرینڈ سے بلی ہوئے ہوتے ہیں، یا وہی جو پیر پریشر کی ہم بات کریں. تو پیرنٹس اس میں کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ پیرنٹس بس ان کو صحیح طبیعت دیں بچوں کو کہ آپ کسی کے ساتھ بھی فرینڈس بنا سکتی ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے جیسا ہی ہو وہ بچہ، آپ کے ریلیجن کا ہو یا آپ کے کلر کا ہو یا آپ کے ملک کا ہو. ہمیں چاہیے، ہم نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے. سب کے ساتھ نا آپ ٹھیک رہو، سب کے ساتھ آپ فرینڈس بنا سکتے ہو، لیکن اپنی آئیڈینٹی امپورٹنٹ ہے. ریلیجس آئیڈینٹی سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ بھی چیز نا ہمیشہ ہم دوسروں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایسے فرینڈ ڈھونڈو اور ایسا کیریکٹر ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ بھی چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کو خود کیسا فرینڈ بننا چاہیے، آپ نے کیسے لوگوں کے اوپر اپنا امپیکٹ بنانا ہے اور کیسے آپ کسی کے لیے ایک اچھے رول ماڈل ہو سکتے ہو. تو مجھے لگتا ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لو، کائنڈنس، جو سب ہیومن ویلیوز ہیں، لو، کائنڈنس، رسپیکٹ، اس کے ساتھ ہی فرینڈس بنتے ہیں نا. ان کی مدد کرو، کوئی مشکل میں ان کی مدد کرو تو وہ آپ کا فرینڈ پھر بن سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ساتھ میں یہی ہے کہ ایسے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ بچوں کے پیچھے ان کی جاسوسی کرنے سے یا ہر وقت ہر چیز پوچھنے سے، اس کے بجائے آپ یہ کہ ہلکا پھلکا ڈسکشن کر سکتے ہیں. جب فیملی میں سب لوگ ساتھ بیٹھے ہیں اس ٹائم پر آپ کچھ فرینڈس کی، پھر یہ بھی مجھے بڑی ایک اچھی بات لگتی ہے کہ آپ ان کے فرینڈس کو رسپیکٹ بھی دیں، ان کو کبھی انوائٹ کریں، ان کے لیے اچھا سا اسپیس بنائیں، اور ساتھ میں یہ کہ آپ یعنی ہوتا ہے ان کی انسلٹ نہ کریں، ان کے بارے میں غلط بات نہ کریں. تو یہ بھی بچوں کو پھر یہ لنک بہت ضروری ہے. آج کل جو پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا نا ان کے بچے کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کو پوچھو کہ آپ کے کون سے فرینڈز ہیں اور آپ چاہتے ہو تو ان کو بلاؤ ہمارے گھر، یہاں لنچ کھا سکتے ہیں یا ہم بھی ان کو ملیں. آپ آنا جانا رہے گھروں میں تو پیرنٹس بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں. جو بچے ہیں وہ تو فرینڈس تو ہیں ہی، لیکن جو بچوں کے پیرنٹس ہیں وہ بھی کنیکٹ ہو جائیں. ان کے ساتھ نا پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بچے اور کیسی وہ فیملی ہے. کیونکہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے نا تو ایک بڑا کلوز ریلیشن شپ رہا ہوتا ہے نا بچوں کا اور والدین کا، لیکن پھر ایک ایج ایسے آتی ہے کہ جس میں ان کے لیے والدین پیچھے ہو جاتے ہیں اور فرینڈز آگے آ جاتے ہیں. تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کے سمجھنے کا ہوتا ہے نا کہ اگر وہ فرینڈز ان کے زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ بن گئے ہیں تو وہ اپنی توجہ اس جانب کریں، بجائے اس کی کہ وہ یہی کوشش کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ بچے اسی طرح اتنا ٹائم ہی ان کے ساتھ اسپینڈ کریں گے، اتنی زیادہ شیئرنگ کریں گے، وہ کم ہو جاتی ہے. اور ہمارے نا وہ مذہب میں بھی ہے کہ جو پہلے 7 سال ہیں وہ لو اینڈ افیکشن ہے، پھر 7 تو 14 سال ہے ان کے نا ایجوکیشن اور ان کو سکھانا سب کچھ، پھر 14 ایئرس پہ لکھا ہے کہ ان کی فرینڈ بنو، ان کے فرینڈ بنو ان کے ساتھ. اور سدرا مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر اپنے کلچر میں دیکھیں نا تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ فرینڈز بننے کے بجائے آپس میں جو ہے نا وہ ایک ایسا تعلق خراب ہوتا ہے کہ آرگیومنٹس بہت زیادہ ہونے لگتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں جاتا. والدین یہ سمجھتے ہیں انہوں نے نہیں ہماری بات سنی اور بچے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں سنی، اور اس چکر میں جو ہے وہ آپس میں ایک پھر ڈیڈ لاک آ جاتا ہے نا. ہاں بالکل ٹھیک آپ نے بتایا. اور جو بچے ہیں وہ پھر دوسرے فرینڈس کو زیادہ اپنی فیملی سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں. ان کو اوپن ایٹماسفیئر دو تاکہ وہ آپ کے ساتھ بات چیت بھی کر سکیں. بالکل. ایک میں آپ سے یہی بات شیئر کروں گی جو میں نے بہت آبزرو کی ہے کہ جس ایک وقت آتا ہے جب فرینڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور یہ جو اسپیشلی جو ٹین ایج کا ٹائم ہے اس جب بچوں
بچے باہر لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس اس ٹائم پر یہ تھوڑا سا کوشش کریں نا کہ وہ اپنے بچوں کے دوستوں کو دشمن نہ بنائیں اپنا, بلکہ سمجھیں کہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو گیا یہ, تو ایک فیز کے بعد پھر بچے خود بخود واپس اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جس میں صبر کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں, لیکن نظر ضرور رکھیں. نظر تو امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ پھر بھی ان کے پیرنٹس ہو تو بچوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم ورڈ ہوتے ہیں نا, ہم ہیں ان کے پیرنٹس, اور ہماری رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ پھر ہمیں بھی تو اللہ پاک پوچھے گا نا کہ ہم نے ان کو دھیان رکھا ہے کہ نہیں, کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات سدرا یہ بھی ہے کہ جیسے ہم ہوتے ہیں نا, ہمارے جیسے فرینڈ شپس ہیں ماں باپ کی یا ایڈلٹس کی, یا رشتوں کے بارے میں جو ہمارے خونی رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں, جس طرح ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے, جیسے ہم ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ سب چیزیں بھی ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کو ویلیو دے رہے ہیں, رسپیکٹ ہماری کیسے ہے, ہم لوگوں کے گھر آنے پر کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے پیرنٹس بھی رول ماڈل بن جاتے ہیں. جی, تو فار ایگزامپل آج کل نا رسپیکٹ نہیں دے رہے بچے اپنے پیرنٹس کو, لیکن جو آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے کر رہے ہو, ان کی ہیلپ کر رہے ہو بڑھاپے میں, شاپنگ وغیرہ کر رہے ہو, فوڈ ان کو دے رہے ہو, اپوائنٹمنٹس وغیرہ لے کے جا رہے ہو, تو پھر بچے تھوڑا بہت تو سوچیں گے نا کہ ایسے ہمارا نا وہ رویہ ہونا چاہیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا, ہوتا یہ ہے سدرا کہ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نا, ہمارے جو بچے ہیں گھر سے باہر ٹائم گزارے, ہمیں پتہ چلا کہ بھائی کسی کوئی دوست ان کا نہیں ہے اچھا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بچا لیں, تو بحیثیت پیرنٹس ہماری ذمہ داری تو ہے, ہمیں کرنا بھی ہے. لیکن اگر ہم یہ کریں گے نا کہ ان کے سامنے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے اپنے بچوں کے سامنے, تو اس کے لیے نا اس کا دوست زیادہ اہم ہے, اور اس کا پیرنٹ وہ سمجھے گا کہ چونکہ ان کو پہلے نہیں پسند ہے میری دوستی, تو اس لیے یہ دشمن بن گئے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت حکمت بھی چاہیے ہوتی ہے اس ایج میں جب ہم بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ریاکشن نہ دیں. جی, اور کانفیڈنس پھر ان کا کیسے اوپر جائے گا نا, یہی تو پرابلم ہے. جب بچے کے کانفیڈنس ڈاؤن ہونا, وہی پھر برے کاموں میں جائے گا اپنا کانفیڈنس اپ کرنے کے لیے اور ایکسیپٹنس کے لیے. تو کانفیڈنس نا ہائی ہونا چاہیے بچوں میں, تاکہ وہ برے کاموں میں جائیں نا, گینگ کلچر میں جائیں نا. آپ نے ٹھیک کہا. اچھا سدرا, لیکن یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں اچھے برے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ نہ اپنے لیے پاسبل بنا سکتے ہیں کہ ہمارے گرد گرد صرف اچھے لوگ ہوں, نہ ہی اپنے بچوں کے لیے ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم ان کو بس ایک ایسی دنیا دے دیں جس میں ان کو کوئی پرابلم یا کوئی چیلنج نہ ہو. تو دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, اور مشکل آسانی, پرابلم, خوشی, غمی. تو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی اپنے بچوں کے اندر اتنی ریزیلینس بلڈ کرنی چاہیے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے سروائیو کر سکے نا, بجائے اس کے کہ وہ ہر کوئی برا دوست آئے ہم بھی پریشان وہ بھی پریشان, یہ چیزیں نہیں چل پاتی نا لمبا. ریزیلینس تو ضروری ہے نا پھر, اور کانفیڈنس بھی بچوں میں. تو آپ اور کچھ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ اس ایج کے بچوں کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, نوجوان جو بچے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, تو 2-3 اور ہیں چیزیں. ایک تو روڈنس ٹو پیرنٹس, یہ ٹین ایج ایئرز میں ہی ہوتا ہے, اور ہم نے تھوڑا بہت اس کے اوپر بات بھی کی ہے. دوسرا جو حرام ریلیشن شپس ہیں وہ بہت زیادہ آج کل آزادی ہے باہر, زینا وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور مکسڈ ہے انوائرمنٹس. اب تو بہت کم ہے یونیورسٹیز جہاں عورتیں سیپریٹ ہیں اور مرد سیپریٹ, اور ایسے کر کے سب کچھ مکسڈ ہے. تو کافی زیادہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ بھی مشکل ہے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ جب ایسے باتیں ہوتی ہیں. اور گرومنگ بھی ہوتی ہے گینگز میں, گرومنگ پیسے کے لیے کیا کیا نہیں ہو رہا آج کل. پورا یورپ میں خاص کر گینگ کلچر میں گرومنگ ہو رہی ہے, جب بچوں کو گروم کرتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو پیسے کے لیے. جی,
بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے, کچھ چیزیں اب ہمیں زیادہ پتہ چلنے لگی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, پھر ایک میسج دوسرا میسج ادھر سے ادھر فارورڈ چیزیں ہو رہی ہیں, لوگ پوری دنیا کے لوگ بالکل محدود سے اس میں آ گئے, قریب ہو گئے نا, ایک بات ادھر سے ہوتی ہے تو دوسرے ملک پہنچ جاتی ہے. تو اس ساری چیزوں میں برائی تو ہر زمانے میں موجود رہی ہے نا, تو ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت میں ہم بچوں سے کیسے تعلق بنائیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سسٹر میں پوچھ رہی تھی, میرا ایک پہلے بیٹا ہے, وہ اس کے نام بلال احمد ہے, تو اس کا دماغ تھوڑا کم چلتی ہے, تو اس کے ساتھ سمجھنا بہت مشکل ہوگا. تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے, کوئی دعا ہے, اس طرح کیسے سمجھاؤں اس کو؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور سٹا آپ کو جواب دینا چاہیں گے؟ اس کے لیول پہ بات کرو, کیونکہ اسپیشل نیڈ ہوتے ہیں بچے. فار ایگزامپل جو آٹسٹکس ہیں ان کو سمجھ نہیں لگی کہ آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ کام نہ کرو, ان کو نہیں سمجھ لگے گی. تو ان کے لیول پہ جاؤ, سمپلیفائی کرو کانورسیشن کو, اور ان کو سمجھاؤ کہ نتیجہ کیا ہے جب آپ یہ کام کریں گے, تبھی وہ انڈرسٹینڈ کریں گے. ان کو ریزنز بتاؤ, کانسیکوینس کیا ہوئے گا اس بات پہ جو آپ ایسے کریں گے, کانسیکوینس کیا ہے. اور لو لیول پہ بات, ان کے اپنے لیول پہ کرنا پڑے گا بات. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ دیکھیں انسان بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا. ہمارے گھر میں جو بچے ہیں ان میں کوئی جلدی سمجھ لیتا ہے, کوئی دیر میں سمجھتا ہے, تو پھر ہم بھی دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اسپیشلی جو آپ کہیں کہ اسپیشل نیڈ بچے ہیں, یا ہم نے لاسٹ ٹائم بات بھی کی تھی آٹسٹک بچوں کے حوالے سے, تو پھر آپ نے ان کے لیول پر آنا ہوگا نا. یعنی اور ان کو ایگزامپلس بھی دے سکتے ہو فیملی میں. فار ایگزامپل کہ یہ آپ کو یاد ہے اس بچے نے یہ کیا تھا اور اس کو کیا ہوا تھا, ایسے کر کے نا. اور ان کو لاز بھی بتاؤ, لاز بھی ہیں اس ملک میں, فار ایگزامپل ڈرگس کے لیے, یا اور ہیں فار ایگزامپل جو حرام ریلیشن شپس ہیں ان کے لیے ہمارے ملکوں میں لاز ہیں. ان کو یہ بھی بتاؤ, کیونکہ نا ہمارے ملکوں میں شریعہ لا ہے کہ ایسے نہیں, جب یہ کریں گے تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس ملک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سے اور طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن سے ہم اپنے بچوں سے بہتر تعلقات بنائیں؟ اور طریقے, ان کے ساتھ بانڈنگ بناؤ, اور بیٹھو ان کے ساتھ ٹائم دو. جب آپ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو آپ ٹوگیدر کھاؤ, ٹیلی ویژن آف, اور کنورسیشن کرو ان کے ساتھ. آپ کے بچے بھی بڑے چونکہ اس ایج میں آ گئے یونی لائف میں, تو آپ نے کس طریقے سے کوشش کی مصروفیات کے ساتھ کہ آپ ان سے تعلق بہتر بنائیں؟ کیونکہ بڑی ایج میں آ کر بچے بعض دفعہ آپ سے اتنی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, اتنا لمبا ٹائم نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے, تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایٹنگ ٹائمز بیسٹ ٹائمز ہیں, کیونکہ اس وقت ہم سب ایک ٹائم پہ کھا رہے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ, اور وہی ہے اسٹیمولیشن کنورسیشن کے لیے. یہ کرو, اور باہر جاؤ ان کے لیے, ان کے ساتھ باہر جاؤ. جو مامز ہیں وہ شاپنگ بھی جا سکتی ہیں اپنی گرلز کے ساتھ, یا باہر کہیں جاؤ سی سائڈ پہ ڈے ٹرپ کے لیے, ہالیڈیز پہ جاؤ, پورے فیملی جائے. اس کے ساتھ نا فیملی بانڈنگ ہوتی ہے. ان کو یاد کراؤ, فوٹوز دکھاؤ ان کے بچپن کی. یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ, ان کو نا فوٹوز دکھاؤ, یہ دیکھو, اور پھر ان کو یاد آتا ہے, یہ دیکھو ہمارے پیرنٹس نے تو اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سیدھا ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا اتنا سوال تو نہیں ہے, لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے کہ آج کل نا یہ جو لڑکے ہوتے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان, یہ اپنے نا والدین کے, اپنے والد کے ساتھ یہ اکثر مسجد جاتے ہیں 5 وقت, تو ان کے پاس زیادہ ان کے پاس موقع ملتے ہیں گفتگو کرنے کے. لیکن ہماری لڑکیاں ان کو نہیں اتنے موقع ملتے کہ وہ بات کر سکیں اور نہ وہ سیکھیں کیسے وہ صحیح طرح گفتگو کریں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی سجا, آپ کیا کہیں گے؟ کافی آج کل نا کلبز وغیرہ نکلے ہوئے ہیں, جب گرلز فار ایگزامپل اسپورٹس کلبس جہاں گرلز وغیرہ جاتی ہیں, ان کے فرینڈس اکٹھے کر کے وہ جائیں
स्विमिंग वगैरह जा सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अभी लास्ट ईयर कोविड की वजह से आप देखें कि घर में ही मस्जिद बनी हुई थी, तो घर में सारी फैमिली का एक जिधर भी नमाज जिनके यहाँ रेगुलर पढ़ी जाती है तो आप देखें कि वहाँ पर घर में नमाज भी सब मिल के पढ़ रहे थे। और ये बात ठीक है कि लड़के अमूमन अपने वालिद के साथ होते हैं, मस्जिद जाने का भी मौका मिल जाता है उनको, मिलने जुलने का भी। तो लड़कियों के लिए फिर मुझे लगता है उनकी माँ बेहतरीन रोल मॉडल है ना, वो उनके लिए घर में एक मस्जिद का माहौल बना सकती है, वो उनके साथ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर सकती है। और कभी कभी ना नसीहतें करने से उतना असर नहीं होता, खुसूसन जब बेटियाँ बड़ी होने लगती हैं तो बेटियों और माओं की आपस में भी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये है कि वही जो आपने बात कही ना, दोस्ती सबसे अहम है। और इकट्ठा कुछ करो, फॉर एग्जांपल आप कुकिंग टुगेदर कर सकते हो, कोई डिश बना लो टुगेदर, एक केक बेक करो टुगेदर, उसके साथ मौका भी मिल जाएगा बात वगैरह करने के लिए भी, और बॉन्डिंग भी हो जाएगी, क्लोजनेस। हमें ना टाइम देना चाहिए बच्चों के साथ और टुगेदर करो चीज़ें, और उनको फोटोज़ वगैरह दिखाओ, उनको याद कराओ कि ये मैंने आपको गाड़ी सीखना सिखाई थी, मैंने आपको ये लैंग्वेज सिखाई थी। बिल्कुल। अच्छा, बात ये कि वही बात है कि दोस्ती और ताल्लुक़ सबसे अहम है। अच्छा, दोस्ती से मतलब कभी कभी हम ये भी समझते हैं कि दोस्ती का मतलब ये कि हमारी बच्ची या बच्चा जो है वो हमें हर बात बताएगा, हर बात आके हमसे शेयर करेगा, लेकिन कभी ना ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल की दोस्ती हो। दोस्ती से मतलब ये है कि आप उसके साथ बैठे हैं और वो आपके साथ बैठना अच्छा महसूस कर रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको देखते ही बस उसका दिल चाहे कि वो कहीं भाग जाए। तो अगर ये लेवल है ना आप उसके कंफर्ट का, कि वो आपके पास आके बैठ जाता है, कभी आपकी गोद में सर रख लेता है, या कभी आपके साथ आके जो है वो कुछ बात करना चाहता है, तो इसका मतलब ये कि ताल्लुक़ है आपका। लेकिन जहाँ पर ऐसा होता है कि हम देखें कि बच्चे पेरेंट्स के करीब ही नहीं आना चाहते ना, उनकी शक्ल देख के उन्हें पता चलता है कि अब जो है वो कोई लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो पीछे हट जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें, और फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हर बात बच्चा आके शेयर करे। कुछ चीज़ें बच्चे अपने फ्रेंड से कर रहे होते हैं, कुछ अपने किसी और हो सकता है फैमिली में कोई और उनसे शेयर कर रहा होगा, कुछ बातें वो पेरेंट्स से भी कर रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर हो कि आपस में बैठने का, खुश होने का, लेकिन मौका भी दो ना। फॉर एग्जांपल आप ना गेम भी खेल सकते हो बैठ के। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों में लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन, ईद वाले दिन हमने गाड़ी अकेले हमने ईद गुजारी थी पिछले साल, तो फिर हमने गेम निकाली और हमने सब टुगेदर गेम खेली, उसके साथ बॉन्डिंग हुई फैमिली के साथ। और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स भी आप इकट्ठे खेलो। हाँ, कुछ होता है, कोई आप कोई टीवी सीरीज, कोई मैच देख लें, अभी आजकल तो फुटबॉल का है, तो सब मिलके बैठे कोई अच्छी चीज बना लें। और जब ताल्लुक अच्छा होता है ना, या ऐसा आपस में अच्छी इंटरेक्शन होने लगती है, तो फिर बच्चे जो है ना नसीहत भी बाद में सुन लेते हैं, लेकिन नसीहत उस वक्त नहीं सुनते जब ताल्लुक ही ना हो और हम चाहें कि नसीहत भी करें। फिर वो हमें रिस्पेक्ट नहीं ना देते कि वो बॉन्डिंग नहीं है, तो रिस्पेक्ट नहीं देते कि हम क्यों इसकी बात सुने। जी, फिर वो फ्रेंड्स वगैरह के पास जाते हैं बात वगैरह सुनने के लिए, या कोई और जिसके साथ वो ज़्यादा क्लोज फील कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये हराम रिलेशनशिप्स का भी यही प्रॉब्लम है। ये असल में यही बात है सदरा, जो मैं देखती हूँ ना और मुख्तलिफ लोगों से सुनती हूँ, वो ये कि घर से मोहब्बत नहीं मिल रही होती ना। जो यही मैं कह रही थी ना, घर में मोहब्बत नहीं मिल रही होती, तो फिर वो ढूंढते हैं किसी और के साथ जिसके साथ वो केयरिंगनेस शो होता है, फिर ऐसे हराम रिलेशनशिप्स में जाते हैं। एप्रिसिएशन भी ना हो, या मोहब्बत ना हो, या होता है ना कुछ फैमिलीज़ में इस तरह का होता है कि बच्चों को ना तो गले लगाना है, ना प्यार उनको करना है, ना मतलब होता है फिज़िकल टच भी जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब इस तरह का होगा तो आप देखें कि फिर बच्चे को ज़ाहिर बात है एक दूसरे फ़र्द में ज़्यादा एक कशिश महसूस होगी ना, अट्रैक्शन फील होगी। यही है प्रॉब्लम जी। और घर में माहौल ठीक करो, और सोचो ना कि इसका नतीजा क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि मैंने यही देखा है बहुत ज़्यादा। घर में लव नहीं मिलता, वो फिर किसी और के साथ तो उन्होंने जाना है लव वो ढूंढने। अच्छा, घर में मोहब्बत ना मिलने की भी एक बात ये है कि वालिदैन ये समझ रहे होते हैं कि घर में ही तो है ना,
اور ہماری ہی تو اولاد ہے اور ہماری اولاد ہے, ہم ان کے لیے جو ہے وہ سب کچھ خرید رہے ہیں, ان کے لیے ہم نے بڑا اچھا سا روم بنا دیا ہے, ان کو اچھے اسکول یا جو بھی جہاں پہ بھی ہیں یونی یا کالج میں تو وہاں ہم بھیج رہے ہیں, اتنا ہم محنت کر رہے ہیں, اتنے اچھے سے کھانے بنا رہے ہیں, لیکن پیسہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہیپینس نہیں آتی. اور جو ورلڈلی مٹیریل گڈز ہیں, منی, ہاؤسز, ٹیلی ویژنز, اس کے ساتھ لو نہیں بلڈ ہوتا. ان کو چاہیے فزیکل تھنگس, لو, ہگس, کسز چاہیے, اور ساتھ میں ان کو وقت چاہیے, ان کو توجہ چاہیے. اور یہی بات ہے کہ اگر دیکھیں نا ہم تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. اور ایک انگلش سیئنگ ہے, چلڈرن وانٹ یور پریزنس ناٹ یور پریزنٹس. پریزنس ناٹ یور پریزنس. بالکل, بڑی پیاری بات ہے یہ. اور واقعی یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں جب بچوں کی سالگرہیں آتی ہیں بعض دفعہ ان کو ہم اتنے پہلے سے پلان کر لیتے ہیں یہ چیز دینی ہے, یا کچھ لوگ اور کوئی اچیومنٹ پر بچوں کو جو کہتے ہیں وہ دلا دیتے ہیں. پھر ہمیں اتنی فکریں ہوتی ہیں کہ بچے کے لیے ہمارے کو گھر بھی بنا کر رکھ دیں, ہم تو گاڑی بھی لے کر دے دیں, تو فلاں کام بھی کر دیں, لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں, مسنگ ہوتی ہے, وہ وقت اور تعلق یا کوالٹی ٹائم جو ہے. اور سب سے اندر سے نا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں نا وہ لو دیں, کسی اور نہ لو دیں. ایک میں آپ کو نا اگزامپل دیتی ہوں, ایک بچہ تھا میرے اسکول میں, تو وہ اڈاپٹڈ تھا, فاسٹر ہوم میں چلا گیا تھا. تو مدرس ڈے آیا تو اس نے نا گفٹ خریدا, اور اونلی 1 الاؤڈ تھا گفٹ. تو اس نے ایک گفٹ خریدا, تو پھر ایک اس نے چرا لیا, 2 اس نے لے لیا. تو پھر ہم نے اس کو پکڑا تو وہ رونے لگا. اس نے بتایا تھا نہیں, ایک میری ریئل مام کے لیے ہے. تو ہم نے پوچھا تو آپ کی تو ریئل مام تو یہاں ہوتی نہیں ہے, آپ کی تو فاسٹر مام کے ساتھ آپ رہتی ہو. تو وہ کہتا ہے نہیں, میں دینا چاہتا ہوں اپنے ریئل مام کو, کیونکہ وہ میری ریئل مام ہے. اور حالانکہ وہ جو ریئل مام ہے اس نے اتنا برا سلوک اس کے ساتھ کیا تھا کہ وہ لک آفٹر چائلڈ تھا, کسی اور کے پاس چلا گیا تھا. تو وہ ریئلی دل سے نا ریئلی چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیملی ہے وہ ان کو لو شو کرے. اور بچے ایسا بھی دیکھتے ہیں نا, جب 8 گریڈ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کچھ بچوں کی مائیں ہیں یا والد ہیں, وہ ان کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں, ان کو زیادہ محبت سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, تو بچے ان کو دیکھ کر پھر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں نا, اور اپنے اندر ان کے ایک محرومی بڑھ رہی ہوتی ہے کہ اچھا ہمارے لیے یہ نہیں ہوا, یہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. جی, اور یہ بھی ہے ہمارا نا اسٹائل آف برنگنگ اپ بھی بہت امپیکٹ کرتا ہے بچوں پر. فار ایگزامپل کچھ پیرنٹس ہیں وہ بہت پرانے زمانے کے ساتھ ان کی اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہے, تو پھر وہی اسٹائل وہ اپنے بچوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں. تو اویئرنیس بھی تھوڑا بہت چاہیے پیرنٹس کو کہ آج کل کی پیرنٹنگ کیسے. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کی ہو یا کسی بھی زمانے کی ہو, لیکن بچہ جو آپ کا آئے گا نا وہ ہمیشہ کوئی نئے زمانے کا بچہ ہوگا, آپ کا زمانہ پیچھے رہ جائے گا. تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ ہاں آپ کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں خود بخود ان کے اندر آ جائیں گی نا, لیکن آپ نے فورس نہیں کرنا کہ اچھا میں نے چونکہ ایسا کیا ہے تو تم نے بھی ایسا ہی کرنا, کیونکہ وہ ڈفرینٹ ٹائم ہے. کیونکہ اس کے نا اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم میں آئے ہیں, تو آپ ان کے اپنے جیسے نہیں ان کو بنانا. یہ بھی ایک حدیث بھی ہے. جی بالکل, ہر بچہ نئے زمانے کا بھی ہوگا, پھر اس کے مختلف شوق ہوں گے, کیونکہ یہ بھی ضروری نہیں ہے نا کہ جو شوق آپ کا ہو, جو ہابیز آپ کی ہوں, جو انٹرسٹ آپ کے ہوں, جو ایجوکیشن آپ کی ہو, آپ نے بالکل ویسی کوئی فوٹو کاپی بنانی ہے. جی, اور ایچ بچہ کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. برادرز اینڈ سسٹرز میں بھی ہر بچہ الگ ہے, اس کی اپنی اپنی طبیعت ہے. ہاں بالکل, اسی سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو بچے ہمارے نوجوان ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم بہت زیادہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ ایک جو بچہ بڑا ہمارا اوبیڈینٹ ہے, یا جس نے ہماری ساری باتیں مانی ہیں, جس نے ہماری ساری ایکسپیکٹیشنز پوری کر دیں, اس کو ہم دوسرے کو تانا دے رہے ہوتے ہیں, بار بار ٹیز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا دیکھو اپنے بھائی کو دیکھو, یا بہن کو دیکھو, یا فلاں کو دیکھو. اور اس سے بھی بہت زیادہ بچے جب گھر میں مستقل مقابلہ کیا جاتا ہے تو اور زیادہ انوائے ہوتے ہیں. جی, ہر بچے کے اپنی اپنی پرسنالٹی ہے, ان کو ریکگنائز کرو اور ان کو اپ کرو کہ آپ کے ٹیلنٹس جو ہیں بہت اچھے ٹیلنٹس ہیں, تاکہ وہ کانفیڈنس فیل کرے. پھر اس لیے پھر پیئر پریشر کے ساتھ وہ پھر مولڈ ہو جاتے ہیں دوسرے
برے کاموں میں کیونکہ ان کی کانفیڈنس نہیں اپ ہوتا اور دوسرے لوگ ان کے نا اپ کر رہے ہیں ان کو ان کے ٹریٹس کو تو پھر اسی لیے ایسے ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں نا دیکھنا چاہیے. بالکل. ایگزام پریشر بھی ایک اور ہے جو پیرنٹس ان کو پریشر کرتے 11+ پاس کرنے اور دوسرے بچوں نے بھی 11+ پاس کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی پاس کرنے یا جو آنٹی کے بچے ہیں اس نے کیا ہے اور آپ بھی کرو اور بچہ جو ہے اس میں نہیں ہوتا ہے ایسے نا اتنا انٹیلیجنس. تو یہ بھی ایک اور ہے جو پیئر پریشر ہوتا ہے. پیئر پریشر. بالکل. بہت شکریہ سدرا آج کے پروگرام کے لیے اور بات کرنے کے لیے. ناظرین آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, بہت ساری یوزفل ٹپس آپ کو ملی ہوں گی اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ سمجھا ضرور ہوگا آپ نے. یہ سب پروگرامز اسی لیے ہوتے ہیں, بات چیت اسی لیے کی جاتی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں اور آپ بھی ہم سے کچھ نہ کچھ ایسے ہیلپ فل ٹپس لے کر اپنے زندگی کے اندر اس کو آسان بنائیں, اپنے بچوں سے تعلقات اچھے رکھیں اور سوسائٹی کو کامیاب بنانے کے لیے اچھے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اور اولاد کا آپس میں قریبی رشتہ اور تعلق ہو. اب ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.